اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 76 سے شروع ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کی ہی خرابیاں ابھی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو پیچھے آیا تھا، کیا مطلب ہے؟ لقو منافقین کا جب اللہ تذکرہ کر رہے تھے نا، وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا، ملنا، ملاقات کرنا، ہاں۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلا، وہ یہ خلا لفظ بھی پیچھے آیا ہے، اکیلے ہوتے ہیں، ہاں، خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اور جب اکیلا ہوتا ہے، اور جب اکیلا ہوتا ہے، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض، بعض کے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثون، کیا تم بول کر بتاتے ہو، ہم، ان مسلمانوں کو، بما، وہ باتیں جو فتح اللہ، کھول دی ہیں اللہ نے یا ظاہر کر دی ہیں اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، بھی، ان باتوں کے ساتھ، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ پیچھے اسی طرح کی آیات آپ نے منافقین کے بارے میں پڑھی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بعض یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض یہودیوں کا کردار منافقانہ تھا۔ ایک گروہ تھا ایسا، اس نے بظاہر وہ کہتا تھا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن درپردہ ان کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ اس لیے جب وہ ایمان والے سے ملتے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے، یہودیوں کے پاس ہوتے، تو ان کو کہتے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کو ایسی باتیں کیوں بتاتے جو تمہاری خلاف جاتی ہیں، کل یہ اللہ کے پاس جا کر تمہارے خلاف دلیل قائم کریں گے۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ اصل میں وہ باتیں کون سی تھیں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش گوئی تھی۔ تورات میں لکھا ہوا تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور تورات قرآن پاک کی بھی تصدیق کرتا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے تھے، بعض یہودیوں کے جو علماء تھے مسلمانوں کو یہ باتیں بتاتے تھے کہ تورات میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ ایسی باتیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ، یہ آخرت میں تمہارے ہی خلاف دلیل قائم کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ آگے دیکھیں، اولا، کیا وہ لا نہیں، کیا وہ لا نہیں، یعلمون، جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، سر کہتے ہیں راز کو، راز کو کہتے ہیں، یہ آگے بہت دفعہ آئے گا۔ یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب نوٹ کریں، یعنی یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس جا کے یہ دلیل قائم کریں گے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں منافقت کا چکر چلا کر یہ ادھر سے اہل کتاب کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے اور اہل ایمان کے ساتھ بھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ان کی چالیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اگلی آیت دیکھیں، منہم، اور ان میں سے ہیں، امیون، ان پڑھ، اور ان میں سے ان پڑھ لوگ ہیں۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امیون اس کی جمع ہے، اور ان میں سے ہیں ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا، سوائے، یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، الا، سوائے، امانیہ، آرزوؤں کے، امانی کہتے ہیں خواہشات، آرزوئیں۔ وہ آرزوئیں کیا تھیں وہ میں تفسیر میں بتاتی ہوں۔ اور ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں وہ جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان سے کام لیتے ہیں، نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں۔ وہ کون سی آرزوئیں تھیں ان کی؟
یہ یہودیوں کے ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے نا جو ان پڑھ تھے اور کتاب کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنی ان کی خواہشات ان کو حکم دیتی ہے. کتاب کا ان کو بالکل علم نہیں ہے سوائے چند آرزوؤں کے. وہ آرزوئیں کیا تھیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف ہے. جی اور نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ یہودیوں کا ایک اور گروہ جو ان پڑھ ہے ان کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس علم تو نہیں ہے، چند آرزوئیں ہیں خود ساختہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی آرزوئیں. وہ اپنے پاس سے بنائی ہوئی آرزوئیں کیا ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے وقف ہے. اور یہ بھی ان کا نظریہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور قیامت کے دن کسی بھی یہودی کو جس نے ختنہ کیا ہوا ہوگا وہ جہنم میں گرنے نہیں دیں گے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل اگر دوزخ میں چلے بھی گئے نا تو محدود دنوں کے لیے جائیں گے، اتنے دنوں کے لیے جتنے دن ان کے باپ دادا نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو بنی اسرائیل کے جو جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے وہ اس قسم کی آرزوئیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ عربوں کا مال ہضم کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں، اور سود کو بھی حلال کرنے کے لیے طرح طرح کی انہوں نے تعویلیں گھڑی ہوئی تھیں. آج بھی دیکھیں نا سود کے تو موجد ہی یہی ہیں یہودی. تو انہم الا یظنون، نہیں ہے یہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. یعنی اس سے دیکھیں ایک نقطہ یہ واضح ہوتا ہے کہ جب علم نہ ہو نا تو انسان خواہشات کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے. جو کچھ خواہش اس کو حکم دے رہی ہوتی ہے وہی کچھ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں. فویل، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے. ویل جہنم کی بھی ایک وادی کا نام ہے، ٹھیک ہے. ویل پس ہلاکت ہے یا خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتابہ کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشترو، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کتاب میں اپنی طرف سے کیوں باتیں لکھتے ہیں؟ لیشترو تاکہ وہ خریدیں بھی اس کے ساتھ، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی. فویل، پس خرابی ہے یا ہلاکت ہے، لہم ان لوگوں کے لیے، مما اس میں سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس میں سے یکسبون جو وہ کماتے ہیں. یہ بھی یہودیوں کی ایک خرابی تھی، اپنی تحریر کو اللہ کی تحریر کے ساتھ منسوب کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یعنی اپنے فلسفیانہ خیالات کو دین کہتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کہتے تھے تاکہ اس کے ذریعے حقیر معاوضہ حاصل کر سکیں. آج بھی چند رسوم کو دین کا نام دیا جاتا ہے نا، لوگ آج بھی اسی طرح کر رہے ہیں. لوگوں کی خوشنودی کے لیے لوگ آج بھی یہ کام کرتے ہیں، اپنے فلسفیانہ نظریات کو دین کہتے ہیں. اس لیے تو کہنے والوں نے گدھوں کو بھی حلال قرار دے دیا. اگلی آیت، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسنا، مس کہتے ہیں چھونے کو، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی، النار آگ، الا مگر ایامن چند دن، معدودہ گنتی کے. معدود کہتے ہیں معدود، گنے چنے، مگر چند دن گنتی کے. قل آپ کہہ دیجیے، اتخذتم کیا لیا ہے تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ. لن آیا نا تو گاگی گے کے معنوں میں ہوتا ہے، ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے. ام یا تقولون تم کہتے ہو اللہ پر، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. یہ بھی یہودیوں کی کیا ہیں؟ جھوٹی آرزوئیں ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن آگ چھوئے گی. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم نے لیا ہے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ؟ ام تقولون یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو نہیں تم جانتے. پیچھے اللہ نے بتایا نا ان پڑھ جو لوگ ہیں ان جاہلوں کے پاس علم تو ہے نہیں، جھوٹی آرزوئیں ہیں، اور ان کی جھوٹی آرزوئیں یہی ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہاں گنتی کے چند دن جائیں گے.
اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے، ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اور ہر مختون یہودی کو بچا لیں گے۔ دوسرا ان کا یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، نحن ابناء اللہ و احباہ، اور اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے بھی اگر گئے تو گنتی کے چند دن جائیں گے۔ اور یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، گویا زیادہ سے زیادہ 7 دن دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، مختلف کیا سرائیاں ہیں ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا نا ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کہہ رہے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لیا ہے؟ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ تم اللہ پر وہ باتیں کہہ رہے ہو جو تمہارے علم میں ہی نہیں ہے۔ تو اس سے دیکھیں ہمارے لیے جو بڑا سیکھنے کی بات ہے، جو سبق ہے نا، کہ جب امت کا رشتہ شریعت سے اور علم سے کٹ جاتا ہے، عمل سے کٹ جاتا ہے، تو پھر آرزوئیں اور خواہشات ہی رہ جاتی ہیں جن کو لوگ عقیدے بنا لیتے ہیں، اور پھر یہی یہودیوں جیسے بہت سارے عقائد جنم لیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں اپنے سوسائٹی میں کس قسم کے لوگوں نے نظریات بنائے ہوئے ہیں۔ شفاعت کا مسئلہ ہی لے لیجئے، لوگ کہتے ہیں ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، نبی کی شفاعت، نبی بس ہمیں بچا لیں گے، چاہے ہم جو مرضی کریں۔ حالانکہ واضح حدیث ہے کہ شرک کرنے والے کی شفاعت نہیں کریں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کا بھی واضح قانون ہے، لا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ اسی کی سفارش قبول کرے گا جس کو اللہ نے خود پسند کیا ہوگا، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔